ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے بیٹھ کر میری گفتگو ہوئی. آج کل ہماری عوام میں نا یہ 4 نکاح تو 2 نکاح تو 3 نکاح بڑے عروج پر ہے کہ جی قرآن کی آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، 2 3 4 بندہ نکاح کرے، عورت سے اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے. بے شک ایسے ہی ہے، اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن جناب ایک نکاح کرنے کے بعد جب دوسرا نکاح کرتی ہو نا، دوسری بیوی یاد رہتی ہے، پہلی کیوں نہیں یاد رہتی کہ وہ بھی بیوی ہے. وہ بیچاری در جا کے مولوی صاحب کے پاس جا رہی ہوتی ہے، یار دیکھو کوئی تعویذ تو نہیں ہو گیا کہ میرا شوہر میری بات ہی نہیں سنتا، میرے پاس آتا ہی نہیں ہے. آپ کو شریعت نے دوسرے نکاح کی اجازت دی، لیکن اس کے ساتھ دی تھی کہ آپ نے دونوں کے درمیان عدل کرنا ہے. اگر ایک کو 2 لقمے کھلائیں دوسرے کو بھی 2 لقمے کھلانے ہیں. ایک کے پاس 2 گھنٹے بیٹھے ہو دوسرے کے پاس بھی 2 گھنٹے بیٹھنے ہیں. اللہ تعدلوا، اگر عدل نہ کر سکو گے فواحدہ، پھر ایک ہی کرو. ہمارے معاشرے کے اندر آتی بات اپنے مطلب کی بات دی جاتی ہے، باقی بات چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے ساتھ میری بیٹھک ہوئی. وہ کہتے ہیں ظہیر بھائی میری عمر ہوئی ہے ابھی تقریباً، ان کی عمر ہوگی 45 سے 50 کے راؤنڈ باؤنڈ ہے. کہتے میری چھوٹی عمر میں میری شادی ہو گئی. کہتے جب شادی ہوئی نا اللہ نے برکت دی، گھر والی امید سے ہوگی. فرمایا کہ یہ لاکھوں میں کسی ایک عورت کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بچہ حمل میں آتا ہے نا پیٹ میں، تو اگر وہ بالکل سائڈ پہ نکل جائے تو فرمایا کہ وہ بچہ دانی کو خراب کر دیتا ہے، حمل خراب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ میری بیگم کے ساتھ یہی ہوا، پہلی اولاد، اور اس کے جناب وہ حمل میں جب وہ آیا تو بالکل وہ سائڈ پہ ہو گیا. فرمایا کہ بچہ دانی خراب ہو گئی، بچہ بھی ضائع ہو گیا. نیا نکاح، نیا معاملہ. کہتے بالکل وہ دل ہار بیٹھے. کہتے 2 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے. مزید میں پھر میں نے اس کو ہمت دلائی کہ کوئی بات نہیں کہ اللہ کرم فرمائے گا. دوبارہ اللہ نے برکت دی، دوبارہ وہی والا معاملہ ہوا کہ اللہ نے امید لگا دی. اور اب کی بار یہ ہوا کہ جو اس سائڈ والا حصہ تھا نا، بائیں سائڈ والا حصہ، بچہ اس طرف کو ہو گیا. دوبارہ بچہ ضائع ہو گیا اور بالکل ماں بننے کی امید اب ختم ہو. ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آئندہ ماں نہیں بن سکتی. کہتے مجھ سے ڈرتی تھی کہ کب یہ بندہ مجھے طلاق دے دے گا، کہ مجھ سے تو اب اولاد تو ہونی نہیں ہے، معاملہ آگے چلنا نہیں ہے. کہتے وہ سہمی رہتی. کہتے ایک دن میں اس کے ساتھ بیٹھا، اس کو میں نے بتایا تو پریشان نہ ہو، میں کبھی بھی تجھ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اور نہ تیرے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کروں گا. کہتا ظہیر بھائی زندگی کے 16 سال اس کے ساتھ گزارے، میں 16 سال گزارے بغیر بچے کے، بغیر اولاد کے، اور میں نے کبھی بھی اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں. کہتے جب وہ دنیا سے گئی ہے، اپنی موت جو اللہ نے مقدر کی تھی اس کے مطابق دنیا سے گئی ہے، اس کے بعد میں نے نیا نکاح کیا ہے. اور کہتے یہ شاید اس کے ساتھ صلہ رحمی کی برکت ہے کہ اب میرے پاس 1 نہیں 3 بچے ہیں. یہ مثالیں ہونی چاہیے نا یار. یہ مثال دے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نبھائے نا، صحیح طریقے سے نبھائے.